اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ دودھ سوڈا جی یہ بڑا عام ہے ہم لوگوں میں. تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے یا ایون ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو افطاری میں جب تک دودھ سوڈا نہ ہو ہماری افطاری مکمل نہیں ہوتی. دیکھیں اللہ نے جو ہمیں اشارے دیے قرآن میں نا، اس نے کہا دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد شامل ہوگا. تو آپ دودھ میں شہد ڈال لیں، دودھ میں شکر ڈال لیں، دودھ میں گڑ ڈال لیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ میں سوڈا ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ تو بڑا مزیدار کام ہوگا. ضرور لینا چاہیے، ہمارے لینے کے بعد رہیں گے، بیماریاں آتی رہیں گی، ہمارا رزق چلتا رہے گا. لیکن بلیو میں نہیں چاہتا. Now come to the point ڈاکٹر صاحب، دودھ سوڈا کا پھر ریئیکشن کیا آتا ہے ہماری باڈی میں؟ دیکھیں سوڈا جو ہے نا، اس نے آپ کے کڈنی فیلئر کرنا ہے. میرے پاس ایسے بچے، ایسے لوگ پیشنٹ ہیں. ایک پچھلے دنوں ایک بچی میرے پاس خانپور کٹورا سے، 5.5 سال کی بچی ہے، اور اس کو کوئی 9-10 مہینے سے اس کے ڈائلسس ہو رہے ہیں. بوتھ کڈنیز آر فیلئرز، دونوں گردے فیل ہو چکے ہوئے. وجہ کیا تھی؟ کہتے پتہ نہیں، ڈاکٹر کہتا ہے خاندانی ہوگی، موروثی ہوگی، وراثتی ہوگی. یہ بھی بکواس ہے بہت بڑا. قرآن کا فیصلہ آگے اور ہم نہیں سمجھتے یار. اور اللہ نے وہ قسمیں اٹھا کر کہا ہے سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ پتہ نہیں کتنے چیزوں کی قسمیں اٹھانا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں، لیکن واو سے اور اللہ نے شارٹ کٹ کیا. واو اور انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور بلد الامین، امن والے شہر بلد مکہ کی قسم. کیوں قسمیں اللہ نے اٹھائیں؟ اگلی آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن و تقویم تخلیق کیا. اگر آپ احسن و تقویم کے معنی مفہوم اور اس کی بات کو سمجھنے کے لیے کسی وقت آئیں تو بڑا ٹائم چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم لکھ کر بیان کریں تو 1500 صفحے بھی بن جائیں گے کتاب کے، تو پھر بھی احسن و تقویم کی سمجھ ابھی بھی نہیں آئے گی. یعنی اتنا. پھر آگے سما پھر مرددناہ اسفل سافلین، کہ وہ جو زمین پر چپائے چیونٹیاں کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انسان اس سے بھی نچلی سے نچلی سطح پر چلا گیا. یہ خود گیا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے. سورہ ملک کی یاد میں آئے تو وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تخلیق کیا، بنایا، جاؤ دیکھو اس میں سے کوئی چیز، کسی میں کوئی کمی، کوئی نقص پاتے ہو. پھر اللہ چیلنج کرتے ہیں خود ہی، پھر دیکھو، بار بار دیکھو، کیا کوئی نقص نظر آیا؟ اور ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں موروثی ہے، وراثتی ہے، جینیٹک ہے. کوئی بیماری وراثتی موروثی جینیٹک نہیں ہے. اب تو زمینیں جائیدادیں وراثتی نہیں مل رہی، وہ قبضے ہو گئے، کوئی چھین کے کھا گیا. بیماری کہاں سے آ رہی؟ بیماری آ رہی ہے سر ہماری جو خوراک، ہمارا جو کھانا پینا، ہمارا جو طرز زندگی، ہمارا جو لائف سٹائل، اس سے آ رہی ہے. کوئی کزن میرج کے اندر پرابلم نہیں ہے. اور ہم یہاں پہ کیا تھیلیسیمیا پہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کہنا ہے نا، آپ جو مرضی کہہ دیں جناب، اس میں کیا حرج ہے.